آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو ٹک ٹاک، ٹویٹر، ٹویچ، رمبل اور اوڈیسی اور لنکڈ ان کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. نظر چوہان صاحب نظر نہیں آ رہے، جو ہی نظر آئیں گے ہمیں جوائن کر لیں گے، اس لیے آپ پریشان مت ہو. میں بڑے حیرانگی سے اس وقت پاکستان میں موجود لفافوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی بے شرمی کو دیکھ رہا ہوں، اور ان کی بے شرمی کے اوپر بندے کو اب تو رو رو کے آنسو بھی خشک ہو گئے، اور ہم جو ہے سلواتیں سنا سنا کے لانتیں بھی ہماری سوکھ گئی ہیں، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، کیونکہ ان لوگوں کو تو پیسہ مل رہا ہے اور پیسہ جو ہے وہ ان کا خدا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کو میں نے باقاعدہ طور کے اوپر بتایا کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے سروے سیکشن نے کروایا، اور یہ بعد میں آئی ایس آئی میں جو موجود خاموش مجاہد ہیں انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو، آئی ایس آئی نے تو یہ خبر دے دی تھی باقاعدہ طور کے اوپر کہ اگر یہ کام کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لیکن اس نتیجے کو الٹا استعمال کیا گیا. کس طرح استعمال کیا گیا؟ اس کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کام ہونا ہے، اگر آئی ایس آئی کی رپورٹ ہے تو اس کام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے. اور 9 مئی کو باقاعدہ طور کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کو پرامن احتجاج کے اندر اپنے بندے گھسا کے لوگوں کو اکسایا گیا پرتشدد کارروائیوں کے اوپر. یہاں پہ یہ نظر آتا ہے، اور اس کا فائدہ سراسر سٹیٹ کو پہنچایا گیا. عمران خان کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر جو کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں نظر آتا، وہ کریک ڈاؤن جو ہے اس کا 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کو استعمال کر کے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. لیکن جو کام عمران خان نے کیا نا عزیزان من، وہ چنگاری ہے، جو اس نے بالکل اس طرح جس طرح 1857 میں جو بغاوت ہوئی تھی، اس کے اندر جو چنگاری اٹھی تھی، اس کی وجہ سے 90 سال بعد آزادی حاصل ہوئی تھی، یہ اسی طرح ایک کام تو ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ اس وقت کیونکہ ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں، ہمارا یہ خیال تھا کہ اس احتجاج کو پرامن رہنا چاہیے تھا، اور اس کی اندر انتشار پھیلا کے ہمارے دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیں ایک سبق سکھایا ہے کہ آئندہ کس طرح ہم نے قائد اعظم کی ٹیچنگ سے مطابق جو ہے وہ رہنا تو پرامن ہے، لیکن اپنا احتجاج جو ہے وہ لازمی کرنا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو میرے خلاف خاص طور کے اوپر کارروائی بنا کر کے پوری دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ جناب دیکھو اوورسیز پاکستانی کو، پاکستان کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا نا، تو اوورسیز پاکستانی کو جو ڈرانے کی کوشش کی گئی، شدید ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ ہم پاکستان سے باہر بھی ہمارے اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اگر تم لوگ چپ نہیں کرو گے تو، تاکہ تم لوگ چپ کر جاؤ اور ہم جو کر رہے ہیں وہ چپ کر کے مان لو، ہم الیکشن انجینئرنگ کرتے رہیں گے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی سرکار کے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ وہ بتانا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں ان کو اگر اس کی وجہ سے آپ چپ کر گئے تو پھر حقیقی آزادی جو ہے وہ ایک خواب ہی رہ جائے گی، اور پھر آپ کو گلہ کرنے کا یہ کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ ہم غلام، صدیوں سے غلام چلے آ رہے ہیں اور اب بھی ہم غلام ہی ہیں. اگر آپ کو آزادی چاہیے، اور اس میں بڑی ایک کل ہم انشاءاللہ صدیقی صاحب کو لے کے آئیں گے، ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے سب سے زیادہ خوش پاکستان کے دشمن ہیں، بالخصوص جو ہندوتوا کے جو ماننے والے جو پجاری ہیں، مودی کے جو یار ہیں، وہ بہت زیادہ خوش ہیں. وہ بہت خوش ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ کام بڑا زبردست چل گیا ہے، کہ پاکستانیوں کا جو ہے اب ان کو نظریہ پاکستان کے اوپر ہی شک ہونے لگ گیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے محافظ جو ہیں ان کو ہم پہ حکومت کرنے کے لیے رکھا گیا اور پالا گیا اور اب بھی چلایا جا رہا ہے، تو وہ نظریہ پاکستان کے اوپر کیونکہ یہاں پہ سوال خدا نخواستہ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں ساری سچویشن میں، تو وہ تو اس کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مجھے آج کوئی بتا رہا تھا کہ ٹویٹر پہ میرا آج کچھ میں ایک تو ہندوستان میں وہ کہتے ہیں کہ 30 کروڑ مسلمان ہیں اور ان میں گھر گھر میں عمران خان اور میرا نام لیا جاتا ہے، یہ مجھے کہا گیا. اس سلسلے میں بھی آپ کو کل انشاءاللہ اسی وقت جو ہے لائیو سٹریم جو ہم کریں گے، ہم کچھ مہمانوں کو لیں گے، آپ کو جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن سنائیں گے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو وہ کسی صورت افورڈ کر نہیں سکتے کہ اگر وہاں پہ دوبارہ سے جو ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے آواز اٹھنا شروع ہو جائے تو، اور یا عمران خان کے لیے آواز، عمران خان مشہور ہو جائے تو وہ بھی وہ قبول نہیں کر سکتے. جس طرح عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے جو تقریر کی تھی
اور پوری مسلم امہ کو جگایا تھا. تو جو پیار ہے مسلم امہ کا عمران خان سے وہ انتہائی واضح ہے. اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آج ایک صاحب نے مجھے بتایا, نیو دلی سے یہ بات بتائی انہوں نے کہا یہ کام تو جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ تحریک آزادی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے, بالکل اس طرح. اور وہ بڑے پریشان تھے کہ میرا ٹویٹر ہندوستان میں آج نظر نہیں آ رہا. تو میں نے کہا آپ چیک کریں, شاید نیٹ چیک کریں, مجھے تو اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی. لیکن بہرحال بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ اندر کھاتے مودی تو بہت خوش ہے, مودی کے یار تو بہت خوش ہیں, اور الٹا یہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہندوستان مجھے پیسے دے رہا ہے. مجھے کیوں ہندوستان, کوئی پاگل ہے ہندوستان والے جو مجھے پیسے دیں گے؟ وہ تو میں تو جگا رہا ہوں پاکستانیوں کو, اور پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو یہ جرنیلی ٹولہ ہے یہ دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہے. یہ جو جس طرح کا ظلم و جبر اور فسطائیت کر کے آپ کے اپنی پاکستان کے اساس کے اوپر ضربیں لگا رہا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح 1971 میں لگائی تھی, جس طرح پاکستان کو 2 ٹکڑے 2 لخت کر دیا تھا, بالکل اسی طرح یہ جو ضربیں پاکستان کی اساس پہ, پاکستان کی بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کا کارنامہ دکھا کے اور باقی پاکستانیوں کو بتا کے کہ یار دیکھو ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے, کیوں بھلا کوئی یار جو ہے وہ یہ اس طرح کی حرکت کر چاہے گا. ہم ہندوستان کے اندر مودی کے یار کیوں چاہیں گے کہ کسی طور کے اوپر بھی جو ہے پاکستان میں شعور کی بیداری کا عمل جاری رہے. اور یہ عادل راجہ جو کہتا ہے کہ فوج سے آپ نے نفرت نہیں کرنی, فوج کے جوان افسر جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کی خاطر قربانی دے رہے ہیں ان سے آپ نے بالکل نفرت نہیں کرنی, اپنی نفرت ان کی طرف نہیں بڑھانی. آپ نے جمہوری حق اپنا احتجاج کا استعمال کرتے ہوئے پرامن طریقے سے, اور آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ صرف مخصوص جرنیلی ٹولے کے اوپر جو کہ میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہا ہے اس کے اوپر آپ نے, تمام جرنیل بھی اس کے اندر شامل نہیں, آپ کو پتا ہے اچھے طریقے سے, ان کی طرف آپ نے فوکس کر کے جو ہے اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. تو ہندوستان کا تو فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. اور اسی وجہ سے مجھے وہ کہتے ہیں, مجھے کمنٹس میں اگر کوئی ہندوستان سے دیکھ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا کہ کیا انڈیا کے اندر, انڈیا میں آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اس لائیو سٹریم کو ٹویٹر کے اوپر یا نہیں دیکھ پا رہے. کیونکہ آج کچھ دیر پہلے مجھے پتا چلا کہ جی یہ جو ہے پاسبل نہیں ہے. عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں آپ بار بار پوچھتے ہیں, جناب وہ ISI انٹرنل ونگ کی حراست کے اندر ہیں, ان کی قید کے اندر ہیں. یہ بات میں متعدد بار آپ کو کر چکا ہوں, بتا چکا ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ دوبارہ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. امریکی جو تجربہ کار ہیں, امریکی جو تجزیہ کار ہیں, امریکی تھنک ٹینک کے جو ہے وہ بڑے جانے مانے جو ساؤتھ ایشیا اسپیشلسٹ ہیں, مائیکل کوگلمن نے کہا ہے جناب کہ امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ it is aiming to disabuse anyone of notion that high expectations of Modi's state visit won't be met. Wide variety of expected deals, defense, semiconductor, 5G, 6G, new US consulate, H1B1 visa, space, higher ed, education, maybe even on liability issue that have helped civilian nuke deal. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ امریکہ کے اور جو ہندوستان کے جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر کسی عام شخص کو, عام عوام کو جو ہے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اس لیے آپ جو ہے وہ زیادہ نہ پریشان ہو. ہندوستان سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹویٹر پروفائل جو ہے اس کے اوپر نہیں آ رہا یہ بات, ٹویچ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں, اور ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ مجھے نہیں دکھایا جا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان والوں کو بھی مجھ سے کوئی خوف ہے, کچھ ڈر ہے, کچھ مسئلہ ہے ضرور ان کو, جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے. اور ظاہری بات ہے یہاں پہ وہ خیبر پختونخوا کا ایک بیوقوف سا منسٹر, مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا, اس نے بٹھایا اور ARY نے چلا دی خبر کہ جی ہندوستان کوئی پیسے مجھے دے رہا ہے. اگر دے رہا ہوتا تو کم از کم مجھے دکھا تو رہا تھا ہندوستان کے اندر. اندازہ آپ کریں ان لوگوں کی بے شرمی کا اور بے غیرتی کا, کہ اس طرح کے الزامات جو ہے وہ حکومت کے منسٹرز میرے اوپر بیٹھ کے لگاتے ہیں, بے شرم لوگ. اور مجھے اتنا تو بتائیں کہ اگر ہندوستان کا اتنا کوئی بیوقوف ہے کہ اگر مجھے وہ پیسے دے رہا ہے تو اور مجھے سپورٹ کر رہا ہے تو ساتھ میری جو براڈ کاسٹ ہے وہ بھی بند کر دے ہندوستان کے اندر, اندازہ آپ کرو یار, مطلب حد ہے یار. اور میں اس لیے یہ بار بار ہندوستان کر رہا ہوں کیونکہ ہندوستان میں مجھے کہا, میرے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ ہندوستان سے مجھے پیسہ مل رہا ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر مل رہا ہوتا یا اس طرح کچھ ہوتا بھی تو کم از کم یہ کوئی اتنی, مطلب کوئی بندہ کوئی تھوڑی بہت سمجھ عقل کے ساتھ تو کام کرتا ہے.
نظر چوہان صاحب کا ہمیں پیغام آیا ہے, وہ ابھی ہمیں جوائن کرنے لگے ہیں, اور جو ہی جوائن کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ کرتا ہوں, دوبارہ ملتا ہوں آپ سے. یہ میرا کپ ہے, اس کے اوپر 2 چیزیں لکھی ہیں, شہد کی مکھی بنی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے کائنڈ ہیپی. ٹھیک ہے, دس از وٹ آئی بلیو مائی سیلف ٹو بی, کائنڈ اینڈ ہیپی. لیکن زمانہ جو ہے وہ آپ کو ہیپی آپ کو دیکھے تو سڑ جاتا ہے, مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے آپ ہیپی رہ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اوکے سر, ویٹنگ آن لائیو, جوائن ان پلیز. لو جناب, اسی آنکھ چھوڑے آپ نظر صاحب کی. تو یہ اس وجہ سے بات ضروری ہے, یہ بتانا بہت ضروری ہے, آپ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے, شعور کو جگانا بہت ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی کام ابھی ویسے آپ لوگ باشعور تو ہو گئے ہیں, لیکن اس وقت سیاسی منظر نامے کے اوپر کیا چل رہا ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. بات مذاکرات کی طرف دوبارہ جا رہی ہے. خان صاحب کو بار بار مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عادل راجہ کی باتیں مت سنا کریں, اس نے آپ کو بڑے غلط رستے کے اوپر لگایا ہے, یہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے. آپ مجھے ذرا کمنٹ میں بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی عمران خان صاحب کو کوئی غلط مشورہ دیا ہے؟ یہ خان صاحب کو پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے سے مسلسل جو ہے خان صاحب کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے مجھے بتایا گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ عادل راجہ کی بات نہ سنیں. خان صاحب کو چلا سمجھتے ہیں نا بیسکلی, مجھے لگتا تو یہی ہے کہ تبھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بات جو ہے وہ آپ کو لگی ہے, کبھی یہ بات کبھی آپ کو نظر آیا ہے, کبھی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ میں نے کبھی خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی غلط مشورہ دیا ہو؟ میں یہی بات جو ہے آپ کرنا چاہوں گا اس وقت نظر چوہان صاحب سے بھی, جو ابھی ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں جناب, پہلے تو اوورلے لگا لیں, یہ آ گیا جناب, اور ہم جوائن کرتے ہیں نظر چوہان صاحب کو. سر ویلکم ٹو دا شو آفٹر لانگ بریک سر. اور سر ہیڈ روم ذرا زیادہ کیجیے گا, میرا بہت زیادہ ہیڈ روم آپ کا کم ہے, ہیڈ روم تھوڑا زیادہ کیجیے گا, کیونکہ نا وہ پھر ہاں تو وہ سر ذرا میرا اور آپ کے ہیڈ روم تھوڑا برابر ہو نا سر, تصویر نہیں آنی چاہیے. جی ابھی ٹھیک ہے سر, ابھی ٹھیک ہے, میں بھی اپنی تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں سر تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. اوکے ابھی ٹھیک ہے. اچھا سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیاسی منظرنامہ کیا بنتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ میں اس کے بعد عدالت والے مسئلے کے اوپر آؤں گا, لیکن سیاسی منظرنامہ جو ہے میری اطلاعات کے مطابق اکتوبر میں الیکشن ہے, لیکن الیکشن میں خان صاحب کو مختلف سیاسی آفرز بھی کی جا رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آفرز جو ہیں وہ بہرحال کی گئی ہیں, یہ مجھے پتا چلا ہے, یا نہیں کی گئی. بہرحال آپ کا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ, اور میرا خیال یہ تھا کہ آنیسٹلی کہ خان صاحب کو سیاسی آفرز پہ بات کرنی چاہیے, چاہے وہ جس قسم کی بھی مطلب مشکل ہو, لیکن خان صاحب نے ایک تو اس پہ انکار کر دیا, کوئی زرداری صاحب کی طرف سے آفر آئی تھی پہلی چیز, اور دوسرا مجھے برٹش پاکستانی سینئر لوگوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسی صورت خان صاحب کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بالخصوص زرداری صاحب کی آفر پہ, یا نواز شریف صاحب بھی اگر کوئی آفر کریں تو. آپ کے پاس سر اس سلسلے میں کیا اطلاعات ہیں اور کیا تجزیہ ہے آپ کا سر؟ جی عادل سب سے پہلے تو شکر الحمدللہ کہ میں نے آج لکھا تھا کہ دس انفیمس ہارٹ ٹاک, تو مجھے ایک دوست نے وہ ٹویٹر پہ میں نے کیا, اس نے انفیمس ہوتا ہے کہ مور دین فیمس, تو اس نے کہا پراپر ورڈ از بلنٹ. میں کہ مزید مروا دے انسانوں بلنٹ ہیں. تو وی آر بیک اینڈ آئی واز مسنگ یو اسپیشلی your security, safety, financial concerns, and second, it was very difficult for me کہ میں کیسے میں اسپیسز رن کرتا رہا, میرا گلا بیٹھ گیا ادھر, ذرا لمیٹڈ, اس میں مجھے بتانا مشکل ہوتا ہے unless کہ اسپیس گروز اپ a bit. اس میں مجھے آسان ہے, سمجھانا آسان ہے. تو میں نے ایک اس دوران خط بھی لکھا تھا, اس دوران عمران خان کو سجیسٹ کیا تھا کہ کوئی ڈائیلاگ کی بات کریں, اس میں بھی مجھے بڑا کرٹسم ہوا تھا. دراصل عادل صاحب یہ ساری باتیں جو ان سی ہوتی ہیں نا, یہ ایک اس میں ہوتی ہیں, کیا اسے کہتے ہیں, اپنا ایک ان آئسولیشن نہیں ہوتی ہے, ایک انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں. مجھے 1977 کا بھٹو کا یاد آ گیا, ہم بڑی پروسیس کرتے تھے, میں بھی اس میں شامل تھا. لو جی ڈائیلاگ پہ بھٹو نے آخر کنونس کر لیا,
उन लोगों को, ये मानते नहीं थे, ये आप लोगों के तरह के लोग इन्हें समझाते थे, नहीं जी नहीं, और डट जाओ जी, तो ठीक है ना, क्योंकि मिलिट्री बैक था, जिया बैक हो रहा था ये। तो लो जी, क्या हुआ कि वन फाइन मॉर्निंग टेबल पे बैठ गया, ये सारे 9 सितारे बैठ गए। एक दिन मीटिंग हुई, दूसरे दिन मीटिंग हुई, दूसरे दिन मीटिंग के एंड पे क्या होता है, जो हिस्ट्री है लोगों को पता नहीं है, हिस्ट्री, दूसरे दिन मीटिंग के एंड पे होता है कि असगर खान वॉक्स आउट, असगर खान वॉक्स आउट, दोनों सिग्नेचर्स तैयार हैं दोनों तरफ से, भुट्टो का रिप्रेजेंटेटिव भी था, उन बिल्कुल सूडान जैसी सिचुएशन, ट्रांजिशन पीरियड बिल्कुल आउट होने ना, यूएस ओवरसी कर रहा था इधर, अनफॉर्चुनेटली जॉन से उस एग्रीमेंट है उसको, वो ना सपोर्टेड था और ना ही जीएचक्यू उसको ओवरसी कर रहा था, ठीक है। खैर असगर खान डेड प्ले फॉर द जीएचक्यू, मुझे असगर खान से बहुत सारे दुख हैं इस बात से, और उनकी पिटिशन भी जो आईजेआई की फंडिंग की है, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया, मेरे जैसा वकील नहीं रखा। मैं कहता हूँ आज लतीफ खोसा मिला ना इमरान खान को, मिला है ना, जाके बताए ना, ये जो लोग कहते हैं डायलॉग ना करें। आपको मैं बताऊं, हमारे जज थे चौहान साहब, मैं प्रैक्टिस जब लॉ की शुरू की ना, रिजाइन करके 2004 में, तो मुझे कहते हैं कि तूने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करनी है या सिविल लॉ की। हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल गया हुआ था, उसमें भी ही यार बेचारा कि मेरा जो मजिस्ट्रेट का एक्सपीरियंस था असिस्टेंट कमिश्नर का, वो मुझे 2 साल की सिविल जुडिशरी उस वो प्रैक्टिस से बचा रहा था। तो ही रैंक अप पंजाब बार काउंसिल और कहा कि ये दिस इज अनफेयर, दिस इज द लॉ। उन्होंने कहा जी हम इसका लाइसेंस भेज रहे हैं। ले जी, मैं प्रैक्टिस सब जगह ही शुरू कर रहा था, मैं बड़ा स्टूडियस सा पोजिशन सा आदमी हूँ, तो वो मुझे कहते कि तू देख ले, क्रिमिनल की करनी है तूने, तो मेरे ख्याल में इस वक्त क्रिमिनल मर्डर ट्रायल स्पेशली उन पे जो बेस्ट स्टोरी या आर्गूमेंट वो लतीफ कोसा करते हैं। तो जब भी लतीफ खोसा मर्डर ट्रायल्स के लिए आया करेगा तो तू आ जाया करी चेंबर में मेरे बैठी, फिर तुझे हम बुलाया करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। मैंने वैसे ऑन लाइटर साइड उनको कहा कि सर जी मैं मर्डर ट्रायल नहीं करना, मैं किसी को मार दियांगा। कहता है कि अच्छा। मैं कहा सिविल साइड का अच्छा है, वो भी एक कॉर्पोरेट फर्म के साथ, मैं अपने नोट डाट लिखता रहूं, रात को खीसे में पैसे डालूं एंड गोज बैक। इजाज लहसन यूज्ड टू डू दिस थिंग। एजाज बेचारा मुझे बड़ा कन्विंस करता था, टॉप लॉ फर्म में काम करता था। कहता है ये साथ वाला टेबल ले ले, इधर मर, अपने लिखा लुखा कर। मैं क्योंकि पहले हामिद खान हेड कर रहा था, फिर एक सलमान था, सलमी हेड कर रहा था, सलमी भट्ट, और सारे गुंडे इस कंपनी को हेड। कहता है मैं इनको तुझको इनके तशद्दुद से बचा लूंगा, तू इधर साइड। मैं कहा नहीं यार, घर मुझे काम भेज दिया करें। कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, तो बहुत ही नवाब साहब बन गया है। खैर मैंने वो क्रिमिनल प्रोसीड उसके वॉच किए, अपार्ट फ्रॉम बट लतीफ का साइज। तो मेरा एक दोस्त कहता था कि इसकी एक अपनी बीवी से लड़ाई हुई, तो वो इतनी खौफनाक थी, वो मॉडल इसके घर के साथ रहता था। कहता है ये बेचारा खंबे पे चढ़ गया उससे बचने के लिए। कहता है हम दोस्त सारे थोड़े आज वुड यू बिलीव कैसे बंदे आके आदिल, कैसे बंदे आके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं। कमाल है, सलूट है मेरा इनको। यार आदिल, क्या वो ये ट्रायल, मर्डर ट्रायल होता था, किस तरह ये खिलाता था। ख्वाजा सुल्तान, वो ख्वाजा हारिस का बाप ख्वाजा सुल्तान बहुत अच्छा था। एक्चुअली ख्वाजा सुल्तान मर गया, उसके बाद ही टुक ओवर। ख्वाजा हारिस ने मर्डर ट्रायल नहीं लिए, ख्वाजा हारिस ने ये जौन से है ना प्रोसीडिंग्स, मतलब करप्शन के ट्रायल ले लिए। इट इज अ क्रिमिनल लॉ एम्बेट, क्रिमिनल लॉ में ही ये एम्बेट आता है। इजी था, ख्वाजा हारिस आ जाता था सुबह सुबह नैब, हमारे साथ जिसके साथ इसका वास्ता, हम वैसे इसे पसंद करते थे। सलमी भट्ट आता था, आई नेवर गिव एक्सेस, बल्कि वो मुझे जनरल साबिर एक दिन कहते कि यार वो बड़ा मसला हो गया है, मुझे ना डीजी कहते हैं कि कुछ लॉयर्स के साथ आपने बदतमीजी की है, देखें आपने इनको सुनना तो है। मैं कहा नहीं सर, वैसे आप ज्यादती कर रहे हैं। कहीं नहीं नैब ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनसाइड द नैब इन्वेस्टिगेशन, इनसाइड द इन्वेस्टिगेशन रूम्स देयर लॉयर्स कैन कम।
مجھے دکھا دیں. مجھے سر یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کیا کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ بڑا صاف ہے, بڑا صاف ہے. they will they will push they will make a situation throwing عمران خان politically out. مجھ سے پوچھ لیں کیا ہو رہا ہے آج, کیوں ریزرو کی ہے سب. میں نے ہفتے کو بتا دیا تھا لوگوں کو کہ یہ ہوگا, ریزرو ہوگی. میرا خیال تھا کہ پھر دونوں سن لی جائیں گی شام کو فیصلہ, لیکن دونوں ڈیفرنٹ پٹیشنز ہیں. اس پٹیشن نے روکا ہوا ہے جو الیکشن پٹیشن ہے, ٹل دا ٹائم ریویو پٹیشن از ڈیسائیڈڈ. آج ریویو پٹیشن پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. آج انہوں نے سنایا نہیں ہے, آئی تھنک کل پرسوں. وہ جو ریزرو کیا ہے نا, وہ فار ڈیلز کی ہے, پولیٹیکل ڈیلز کی ہے, برنگنگ عمران خان ٹو گریٹر ڈائلاگ. ٹھیک ہے جی. ایک طرف پوزیشنڈ ہے نواز اور اس کی ٹیم وتھ منیرا مستری اپنے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے اینڈ آل دا تھنگ. دوسری طرف آصف زرداری ہے جس نے فائنلی محسن نقوی کو بلایا, اس نے ادھر دبئی, اس نے کہا تم نے 20 تاریخ کو چارج نہ دیا زکا اشرف کو, تمہیں میں نے سمندر میں پھینک دینا ہے. دیکھیں قدرت کس طرح پھنساتی ہے. سلاٹ لی اس نے ان سے, نواز وغیرہ سے, بڑی مطلب بیٹا اس کو یہ کہتا تھا, پھنس گیا. آپ سوچ سکتے ہیں نانی کو اتنا فریڈم ملے, کتنی ایکسیس ملے پنجاب میں, جسٹ بیکاز آف دا کیئر ٹیکر منسٹر. میرے خیال میں پولیٹیکل سین اس وقت جہاں جا رہا ہے نا جی, وہ دو طرف ہی جائے گا. ایک طرف تو یہ ہے کہ جس دن کل یہ اگین ٹیک اپ ہوگا کیس, کل یا پرسوں اس کیس کو بریک لگ گئی ہے, دوسرے کیس کو یہ نیگوشین, ویسے یہ جمعے سے پہلے ڈیسائیڈ ہونا, جمعے کو کورٹ از بریکنگ فار عید ہالیڈیز, اور کچھ آج امپورٹنٹ جو کیسز ہیں وہ اگست سپٹمبر پہ گئے ہیں, لائک یہ قاضی فائز صاحب والا کیس, وہ جو دوسرا سٹے کیا ہوا کیس وہ آفٹر ویکیشنز چلا گیا. لیکن مجھے پھر یہ بتائیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی عمران خان کو مائنس کر کے تو آ ہی نہیں سکتی, پہلی بات یہ ہے. اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے. مطلب سیاسی استحکام عمران خان کے بغیر آنا ممکن ہے ہی نہیں سرے سے. اور اس ساری سچویشن میں عمران خان صاحب نے مجھے جو خبریں پہنچی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو زرداری صاحب نے بھی کوئی آفرز وغیرہ کی, لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا اس کے اوپر, اور خان صاحب کی سپورٹ بیس بھی اس کے اوپر انکار کرتا ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے کس قسم کی سیاست آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا اسی طرح لولا لنگڑا پاکستان چلتا رہے گا بس ٹکے کے اوپر کشکول پکڑ کے دنیا کے آگے؟ پہلے تو اپنے آپ کو کلیئر کر لیں, لیٹس بی کلیئر. یہ کہیں نہیں ہونے جا رہا کہ سیاسی نظام جو ہے نا اس میں عمران خان کا گریٹر ڈائلاگ میں ایک ایگریمنٹ میں کیے بغیر سیاسی نظام آن نہیں ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, ایمرجنسی آ رہی ہے, اور ایمرجنسی میں ہاف آف دا ججز آف سپریم کورٹ آر بینگ پیکڈ اپ, اور عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس طرح ہوگا وین قاضی فائز صاحب کمز, ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمیں اسمبلی میں جانے کی فار دیٹ امینڈمنٹ, وہ جو پہلے کی گئی تھی اس کے کیانی اور ان کے وقت میں باجوہ کے ملٹری کورٹس کی, ہم فوراً لے لیں گے. ہم یہ پروجیکٹ کریں گے کہ یہ جو مئی 9 کا تھا, دس ریکوائرز این ایکسٹرا آرڈینری. ہاں میں یہ بات آپ کی مانتا ہوں کہ یہ بک جائے گا, یہ بک جائے گا. اینڈ سیکنڈ ان دی ویک آف سپلٹ, مطلب یہ بیانیہ بک نہیں سکے گا, یہ بیانیہ چل نہیں سکے گا سر. چل اس لیے نہیں سکے گا کیونکہ سپلٹ ہو گئی پی ڈی ایم میں, اس نے چل جانا تھا. پھر بہت بری طرح کی سپلٹ ہو گئی پوزیشنز پہ. پھر جماعت اسلامی کو بھی آئی ایس آئی نے پچ کر دیا. وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ان کو کہا الیکشن کمیشنر پہ چڑھائی کر دو, الیکشن کریں. آئی تھنک منگل 23 کو کرنی ہے یا کب اس نے پروٹیسٹ کی ہے, چڑھ جائیں گی جماعت اسلامی اللہ اللہ کر کے. جماعت اسلامی تو ڈکٹیشن تو نہیں لیتی ہے, جماعت اسلامی تو ان کی جو ہسٹری ہے وہ تو آگے سے لڑنے والی ہے. کس چیز میں ڈکٹیشن نہیں لیتی ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی نے ان کو اس کے اوپر چڑھا دی ہے, تو جماعت اسلامی آپ کو نہیں پتا. اچھا ایم ایم اے کیسے بنی تھی؟ ایم ایم اے تو ساری پارٹیاں ظاہری بات ہے ان کے ذریعے ہی بنی تھی, اور بات چیت تو ساری پارٹیاں پاکستان کی کرتی ہیں. عمران خان صاحب نے ایک نئی ریت ڈالی ہے کہ حقیقی آزادی کے سفر کی طرف وہ جا رہے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ابھی تک آخری دم تک کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا صرف اوورسیز پاکستانیز کی سپورٹ سے, کیونکہ پاکستانی قوم تو واضح طور کے اوپر جو ہے ابھی ان کو ڈرا دیا گیا ہے, دھمکا دیا گیا ہے,
چپ کرا دیا گیا ہے, جس طرح کی تعدیبی کارروائیاں, جس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں, اس کے بعد ظاہری بات ہے لوگ ڈر کے دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں آپ کے خیال میں یہ آگے کس طرف کیا آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, کہ کس طرح آپ کو سچویشن انرول ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بڑا سمپل ہے, میرا دماغ جس طرح کام کرتا ہے نا, وہ اسٹریٹ کلیئرٹی کے ساتھ اوور پوزیشنز ٹیکن بائی ویریس پلیئرز اینڈ دا روم اویلیبل ٹو دیم. پوزیشنز جو پلیس کی ہوئی ہیں آصف زرداری نے, پی ڈی ایم آن اے ڈیل ود دیم گیونگ ٹو بلاول دا پرائم منسٹرشپ, اینڈ دین آصف زرداری. یہ بات تو ہم پچھلے سال سے کر رہے ہیں نا, یہ تو ہم پچھلے سال سے, یہ پوزیشن اس کا مطلب ہے جوڈیشری ساری بک گئی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اس کا یہ مطلب ہے سر پوزیشنز میں ان لوگوں کی کر رہا ہوں کہ ایک یہ پوزیشن ہے, نواز شریف کی پوزیشن یہ ہے کہ مریم نے بننا ہے یا کنٹرول ہونا ہے, اور عمران خان کو تو آپ قتل کر دیں. یہ پوزیشن جناب نواز گانڈے کی ہے. پھر تیسری پوزیشنز ہیں جو نیوٹرلائزرز ہیں ان کے, یہ جماعت اسلامی ہو گئی, فضلہ ہو گیا, بیسیکلی تو فضل الرحمان, یہ سارے کھلاڑی میں بھی بڑے اہم ہیں, یہ سارے پھر پلے کریں گے. میں دیکھیں عادل صاحب ہم کنفیوز نہ کریں چیزوں کو. جو آن ایک آپ نے بات بڑی اچھی کی, آئی ڈو ایگری کہ کیا پبلک ریئیکٹ کر سکے گی. یہ ایکچولی میرا دوسرا تھا کہ اگر ایمرجنسی لگ جاتی ہے, قاضی فائز ایسا, یہ میرا سب پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے. In the morning, next, Qazi Faiz Issa takes over. 6 judges go packing. There is a brand new Supreme Court. اور قاضی فائز issa تقریر کرتا ہے کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے. مئی 9 میں جو کچھ ہوا ہے یہ بہت بڑی بدماشی تھی, کیونکہ آج یہ ہوا ہے کہ قاضی فائز issa کو آج سپریم کورٹ میں بھی ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. قاضی فائز issa نے جو وہ شو کیا ہوا تھا اس چیز کا, وہ کورٹ سی لگا لی تھی اپنی کمیشن کی, وہ سٹے ہوا تھا. آج اس کی ہیئرنگ تھی, اس کی بھی آج ہیئرنگ تھی, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس پہ بھی سپریم کورٹ نے اسے غیر معینہ مدت کی, کیونکہ آج سٹیز کی بات ہو رہی تھی فار اے ڈائلاگ. آج 3 اہم کورٹس میں جوڈیشری کی پوزیشنز تھی, سرنڈر نہیں کرنا ہے تو انو آخری 48 آورز دینے ہیں, ٹھیک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج یہی ہوا کہ جب بابر ستار کے سامنے ایشو آیا ثاقب نثار کی آڈیو کا, بابر ستار was going to shake them, اور اس نے کہا جی نہیں, تو انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے اس لیے ہم, وہ بابر ستار نے ویسے بہت اچھا جواب, کیونکہ اس کو جج ثاقب نثار نے بنایا تھا. اس نے کہا ہم جو ڈیسیجن لیں گے نا بڑا اچھا ہے, یہ فائدہ دے گا سپریم کورٹ کو. انفیکٹ پیرلل جورسڈکشن پہ چل سکتے ہیں انلیس سپریم کورٹ اسے ادھر پل کر کے لے آئے. سر ایک منٹ معذرت, جوڈیشری کی جو گلوبل رینکنگ ہے اس میں 140 ملک ہیں ٹوٹل, جس میں سے 129واں نمبر پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے سر. اب اس سچویشن کے اندر یہ جوڈیشری چاہے قاضی فائز issa آ کے کہہ دے کہ جی 9 مئی تھا یا اس کا پیو تھا پاویں, ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں یہ بات کوئی مانے گا؟ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ویدر پبلک ایبزارب کرے گی نہیں کرے گی کہ نہیں. ڈوگر کو تو کیا سر پبلک چل رہی ہے آپ کے خیال میں؟ سنیں there was an identical situation. Think of مشرف کا وقت, ایمرجنسی امپوزڈ, ISI نے وہ اس نے کروائی تھی, کیانی واز سپورٹنگ, ڈوگر کو لے آئے, مشرف سے یہ غلطی کرائی, ڈوگر بن گیا, ڈوگر کو وہ ریسیپشن نہیں مل سکی, اینڈ وہ سارا سسٹم انوائنڈ ہو گیا. الٹا آرٹیکل 6 کا مشرف پہ ٹکانے کا کر دیا. Here I totally agree with you. سب کچھ اس وقت پبلک ریئیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جو مووز بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہوں گی, اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف کی, they will all be dependent, they will all be seeing not judiciary, not anything else, not international establishment, whether public reaction کیسا ہوگا, اس سے وہ 1 مہینے سے تجربے کر رہے ہیں. سر جی دیکھیں, جوڈیشری تو آپ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے, ایک منٹ سر دیکھیں نا, یہ آپ کو دکھایا ہے کنٹری پریس ریلیز سر آیا ہوا ہے, یہ آپ کا ورلڈ جسٹس پروجیکٹ.org کا ہے. پاکستان رینکڈ 130th آؤٹ آف 139 کنٹریز آن رول آف لا. مطلب سر
کیا جوڈیشری کی کوئی کریڈیبلٹی بھی سرے سے ہے؟ جس جوڈیشری کی پاکستان کی اتنی کریڈیبلٹی ہے دنیا کے اندر جتنی پاکستان کی اس وقت فیشسٹ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, بہتری کی امید تو ہو نہیں سکتی. تو پھر عمران خان جیسا لیڈر جو ہے وہ تو چاہیے. آپ یہ درمیان میں جو بدماشی کر کے جو آپ ہوچ پوچ نظام چلانا چاہتے ہیں وہ کس طرح چل پائے گا, کب تک چل پائے گا, اور چل بھی پائے گا یا نہیں چل پائے گا؟ دیکھیں یہ جوڈیشری ایٹ بیسٹ عمران خان کو بیٹر بارگیننگ چپ دے رہی ہے. اس کی میں ایگزامپلس دیتا ہوں. فرسٹ انہوں نے وہ پروسیجر میں کیا تاکہ یہ جمپ ان کر جائیں لارجر بینچ 5374 یہ کنٹروورسی کو. ادھر سپریم کورٹ نے اڑی سسپینڈ کیا, پھر یہ ریویو ایکٹ لائے, پھر سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا, بلکہ ان فیلڈ تھا. سپریم کورٹ ڈٹی رہی, انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل نے کہ یہ تو ان فیلڈ ہے, اگر آپ سٹے نہیں دیتے. انہوں نے کہا ہم سٹے بھی نہیں دیں گے اور آپ کا بھی ایڈمٹ نہیں کریں گے فار دا لارجر بینچ. دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں. کورٹس جو سی ہوتی ہیں نا وہ ان آئسولیشن نہیں چلتی ہیں. پولیٹیشنز پبلک سپورٹ سے چلتے ہیں, فوج بندوق سے چلتی ہے. کورٹ تو دیکھیں جی انہوں نے اڑا کے, مجھے لگتا تھا کہ وہ لمحہ ڈال دے گا سجاد شاہ, وہ انہوں نے حملے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں سپریم کورٹ پہ کوئی حملہ کر دیتا. لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں کو سپریم کورٹ کو بیل آؤٹ کر رہا ہوں for their negligences. It is not only the Supreme Court, sir. It is the entire judiciary of Pakistan and the bureaucracy of Pakistan, sir. Bureaucracy تو زیادہ. I agree کہ 12 بجے رات کھولنا, لیکن ادھر بھی میں سپریم کورٹ کا وہ جو قاسم سوری کی رولنگ کا ہے وہ 50-50 تھا. ایکویٹی پہ اور مورلز پہ اٹارنی جنرل کو انہوں نے بیٹ کر دیا تھا. اٹارنی جنرل ایکسپٹڈ عمران خان کے مسئلے تو یہ ہے. آپ میں ساری عمر فوج میں نوکری کی ہے, باپ دادے نے فوج میں نوکری کی ہے. میں فوج کا ڈیفنس کرتا ہوں اس حد تک جہاں تک پاسبل ہے. جن کا نہیں ہو سکتا ان کا نہیں ہو سکتا. آپ یہی کام کرتے ہیں, آپ جہاں پہ ڈیفنس پاسبل ہے وہاں کر سکتے ہیں. لیکن میں فرق یہ ہے کہ میری دنیا کی ٹاپ کے اندر جو گلوبل رینکنگ ہے اس میں دنیا کی ٹاپ 10 میں 7ویں نمبر پہ فوج ہے. میرے جوانوں اور میرے افسروں کی روزانہ کی قربانی کی وجہ سے جو ہے, جن کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں ان کی وجہ سے. لیکن آپ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سر, وہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پاکستان رینکس 129 آؤٹ آف 114 رول آف لا انڈیکس. This is the press release of the World Justice Project. This is the latest press release for 2022. Now, sir, it came out in 26th October 2022. And I am sure that اگر اس وقت لیا جائے گا تو یہ اس سے 129 سے بھی نیچے, یہ 140 کے لاسٹ 10 کے اندر, باٹم 10 کے اندر ہوگا. تو سر یہ مسئلہ جب تک موجود ہے, جو حالات اس قسم کے موجود ہیں, اس میں بہتری کی امید جوڈیشری سے کس طرح رکھی جا سکتی ہے, یا رکھی بھی جانی چاہیے یا نہیں؟ خان صاحب بھی کہتے ہیں ہماری ان سے امید ہے, لیکن کس طرح یہ امید ہے سر؟ مجھے بتائیں, مجھے سمجھائیں کہ جو ایک جوڈیشری جو ہے, جو دنیا کی نچلی ترین جوڈیشریز کے اندر ہے, اس سے آپ بہتری کی امید پھر کیسے رکھ سکتے ہیں سر؟ یہ سوال ہے. اچھا دیکھیں جی, انٹرنیشنل رینکنگ پہ جوڈیشری کو ادھر ڈال دیا گیا. فائن, میں مانتا ہوں بڑی کرپٹ ہے اور انیپٹ ہے اور ان کی اپوائنٹمنٹس بھی بڑی غلط ہوئی ہیں. فائن, میں آپ کی پوری لاجک مان لی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنس عمران خان واز ٹاپرڈ RCO کا ہوا ہے, اب تک سپریم کورٹ نے کیوں نہیں ان کا منترا بائی کیا, PDM کا یا GH کو؟ بتا دیں سر. کیونکہ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ, اور بار کونسل چاہتی ہیں کہ لوگ آ کے ہماری فیسیں بھرتے رہیں. اگر اسی طرح یہ کام نہیں ہو گیا تو لوگ تو پنچایتیں لگا کے بیٹھ جائیں گے, ہمیں تو کوئی فیسیں نہیں دینے آئے گا سر. نہیں یار, اتنا تو نہ رکھے تو یار, نہیں سر. اللہ کا میں تو یا تو میں کہوں تو میرے اوپر تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی. ایسے چلو 40 اور مقدمے ایک اور پا دیو, پھر کیڑا مقدمہ نہیں او بیچارے تینوں کچھ نہیں کہیں گے. نہیں سر, وہ کہنے لیکن دیکھو سر, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ جڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں نا سر کہ پاکستان 129 آؤٹ آف 140, ایون پاکستانی ملٹری از فائن, لیکن پاکستانی ملٹری از ایٹ دا سیم ٹائم, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی ٹھیک ہے ٹاپ 10 کے اندر
ملٹری اسٹرینتھ وائز ہے لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپٹ ترین ادارہ بھی اس وقت ملٹری ہے پاکستان کا, یہ بھی میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے سر, اسی سے بھی زیادہ کرپٹ سر جو ہے اس وقت بیکاز آف کل جو ہمارے اوپر چند جرنیلی ٹولہ جو ملٹری ہنتا جو بیٹھی ہوئی ہے ان کی وجہ سے. تو میں یہ کوئی میں فیکٹ ہارڈ نہیں عادل, تو دو جگہ پہ یور پریمس میرے بھائی غلط ہے. ایک اس جگہ پہ کہ نتھنگ ہیز گون یٹ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل. آئی نو کہ وہ تھن اس پہ چلا گیا ہوا ہے اور آج بھی انہوں نے اس کو چلایا ہے. ابھی تک کوئی چیز ایکسٹرا, دیکھیں 90 days مینز 90 days, انہوں نے اس کو بڑے کپڑے پہنانے کی کوشش کی, وہ نہیں مانے. آپ جس طرح تبصرہ کر رہے ہیں, دس اے ویری گڈ ہارٹ ٹاک. آپ ایک پکچر ہے 9 میں ہو رہی ہے, ایک سکرین ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی سکرینیں ہیں, اس میں جوڈیشری پلے کر رہی ہے, فوج ہے, پولیٹیشنز ہے. میں اوور آل اس کو دیکھ رہا ہوں اینڈ میں اپنا کامنٹ دے رہا ہوں کہ اوور آل یہ جو موشن میں جو چل رہا ہے, پریزنٹ مومنٹ میں چل رہا ہے, کیا ہے اس میں جوڈیشری کا رول بتا رہا ہوں. آپ ایک پرٹیکولر پہ اس کو کر کے کہتے ہیں کہ واقعی یہ بہت گند ہے. آپ کیسے دیکھیں, یہی جوڈیشری ہے جس نے ویڈیوز کا ٹیک اپ کیا بابر ستار جیسے بندے نے, اور 2 اہم سوال ریز کیے. 1 کہ کیا آڈیو ویڈیو یہ لیک کرنا از اٹ ود ان دی ایمبٹ آف لا یا بریچ آف پرائیویسی ہے, یہ کوشچن ہم ایڈریس کریں گے. نمبر 2, یہ کون بندہ ہے یہ کر رہا تھا, اور یہ 4 امائکس کیورائی ہوں گے ٹو ہیلپ اس آؤٹ. اعتزاز احسان, رضا ربانی, ایک نواز شریف کا وکیل ہے, اینڈ 4 یہ 4 بندے ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں, یو گیو دیم مارکس, دے کونٹ پش اٹ تھرو. ٹھیک ہے, دونوں ان کی امینڈمنٹس یہ جاتے تھے, رات کو بناتے تھے, ساری دے کونٹ پش تھرو. آج انہوں نے وہ امینڈمنٹ پش کی ہوتی, سپریم کورٹ وڈ ہیو ایکسپٹڈ اٹ, تھنگس وڈ ہیو بین انٹائرلی ڈفرنٹ. اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے کیج میں بند ہے, سوائے جی ایچ کیو کے. جی ایچ کیو کا ڈھکنا اوپر سے کھلا ہے بالکل, باقی سارے کیجڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ اپنی اپنی پاور کے ساتھ یہ سارے تماشے میں جو کنٹرول جی ایچ کیو کر رہا ہے اپنا اپنا پلے کر رہے ہیں. اور ایٹ بیسٹ جو ہے میرے خیال میں ہے, کسی میں بھی کوئی بھی وائلیشن کر گیا, ناٹ آف اپنے جو انسان کا مینڈیٹ ہے, پولیٹیشنز کا, جوڈیشری کا, باقی پلیئرز جو اس وقت کھیل رہے ہیں, نہ صرف اس کو بڑی سخت سزا ہوگی, اٹ ول پٹ دا ٹریگر آف پاکستان فار اے سول وار. تو اس لیے سٹیج بالکل اس طرح رکا سا کھڑا ہے, اس میں بالکل اس طرح کا میرے خیال کے مطابق. میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں, خان صاحب اگر بھی میرا پروگرام سنتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. خان صاحب ایز اے گریٹ فار اے گرینڈ ڈائلاگ اینڈ جو کہ مشورہ دے رہے ہیں ان کو سارے اسی طرح ہونا چاہیے سر, گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, سیاستدانوں کے اندر ہونا چاہیے. صرف ایک مسئلہ خان صاحب کا ہو رہا ہے کہ وہ اسے ٹلٹڈ ہے اگینسٹ خان صاحب, کہ ان سینس میں کہ تو نہیں ہوگا, پارٹی بھی تیری ہوگی, ووٹ بھی ہوں گے, سکون لے ادھر, دیر ول بی نو کیسز. تو اس طرح جس طرح وہ ایم ایم اے, جس طرح مطلب جو نواز شریف کی خواہش تھی, نواز شریف صاحب لیول پلینگ فیلڈ میں چاہتے تھے کہ مجھے نکالا تھا, مجھے کیوں نکالا تھا, تو اب عمران خان کو بھی نکالو. یہ تو بات تو اصل میں تو پھر جو ہے یہ مطلب جی ایچ کیو پورے کنٹرول میں ان کے, آئی ایس آئی جی ایچ کیو جو ہے وہ, میں نے آج بھی سوال کیا کہ وہ زرداری مافیا یا نواز شریف مافیا کے انڈر کنٹرول میں ہے. سر بات تو پھر یہ سوچنا تو یہ بنتا ہے میرے خیال کے اندر, کیا یہ سوال جائز نہیں ہے پوچھنا؟ یہ کنٹرول کا ورڈ آپ کو میں اس طرح بتاؤں کہ بیسیکلی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے جی ایچ کیو نے ایکچولی وہ جی ایچ کے پلیئرز ہیں, جی ایچ کیو کے. کنٹرول نہیں. دیکھیں پی سی بی کس طرح سر آپ بتائیں کس طرح؟ میں بتاتا ہوں ایکسپٹ دس ان ہول پی ڈی ایم کو چلانے کے کوئی ایک ان کی انڈیویجول چیز پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں, پی سی بی کی سلاٹ پہ لیٹسٹ کرائسس, ڈڈ جی ایچ کیو انٹروینڈ اور ڈیسائیڈڈ فار اے پرٹیکولر کینڈیڈیٹ؟ نجم سیٹھی, مائنڈ یو, از اے ویری ویری ہیوی ویٹ. نجم سیٹھی نے ہلا دیا سارا سسٹم, میں اے کر دیا گا, میں وہ کر دیا گا. محسن نقوی کو کس نے لگایا سر؟ دس پوسٹ کی جو پوزیشن ہے میں کاؤنٹر کوسچن, آپ پی سی بی کا کہہ رہے ہیں نا سر,
میں کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں, محسن نقوی کو کیا متفقہ اتفاق کے ساتھ نہیں لگایا گیا سر؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں, پنجاب دیکھیں محسن نقوی کے کیس میں ون ون تھی فار آل. اس کیس میں تو ون ون نہیں ہے, وہ پاٹ گئے ہیں دونوں, لڑائی ہو گئی ہے. He had to take first plane and go there, کیونکہ پی سی بی چیئرمین کے ساتھ بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں رمیز راجہ جب بنایا گیا تھا, عمران خان نے بڑا اچھا کیا تھا, سیٹل ہوا کہ یار اسے مینڈیٹ کے تحت رکھیں, بورڈ بنائیں. یہ ایڈ ہاک باڈیز کا کیا مطلب ہے؟ ایڈ ہاک عمران خان نہیں تو کون سر پھر؟ آپ شاہ محمود قریشی صاحب؟ نہیں دیکھیں آپ ایک تو ایک دم جم کر جاتے ہیں ٹو اے سچویشن جہاں ہارڈ ٹاک ہے سر, ہارڈ ٹاک ہے نا, ہارڈ ٹاک تو اسی طرح ہوتی ہے. یہ ری انوینٹڈ ہارڈ ٹاک ہے سر جی, ری انوینٹڈ ہارڈ ٹاک ہے. اچھا چلیں پوچھیں جی, پھر شوٹ کریں, ٹھیک ہے آپ کا. عمران خان صاحب نہیں تو کون سر؟ وہ ایک آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا نا سر, آپ کی انفارمیشن ہے تو میں آپ سے اس لیے اس کے اوپر سوال کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہو جو ٹلٹڈ ہے کہ تم بیٹھ کے کنگ میکر کا کردار ادا کرو, تو کنگ میکر اگر عمران خان ہے تو کنگ کون ہے ہوا سر؟ اچھا اگر میں آپ کو اسی ایشو پہ 2002 کے مشرف کے الیکشنز پہ لے جاؤں, نواز شریف کو باہر بھیج دیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, مائنس ہو گیا تھا, اور یہی کویسچن تھا کہ اگر نواز شریف نہیں ہے تو کون ہوگا؟ مشرف نے جواب دے دیا, ایم ایم اے ہوگی, ملٹری الائنس, پیپلز پارٹی کے پیٹریوٹس ہوں گے, اور کیو لیگ جو نواز لیگ سے بنی تھی ساروں نے موجے کی. یہ سر کوئی گریٹر ڈائلاگ تو نہیں ہے, اور نہ ہی مشرف صاحب کے دور کے اندر اس طرح کی ریزسٹنس تھی جو اس وقت ہے, اور نہ ہی نواز شریف صاحب کی سپورٹ کے اندر اس طرح سپورٹ تھی جس طرح کی عمران خان صاحب کی صرف پاکستان میں نہیں گلوبل سپورٹ ہے. یہ تو سر کمپیریزن جو ہے فیئر کمپیریزن نہیں بنتا سر. نہیں, آئی ڈونٹ بلیو, اس حساب سے یہ انفیئر نہیں ہے, بیکاز آف دا فیکٹ آپ بات اہداف کی کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد ایبزارپشن کی کر رہے ہیں. آئی کلوزلی واچ دیٹ. میرے جیسے بندے سے پوچھیں, رات جب ہمیں آرڈر ہوا تھا کہ ان کی فائلز کلوز کریں تینوں پارٹیوں کی, اور یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, مشرف کا سارا بیانیہ واز بیسڈ آن نیب, ناٹ فار ان کو کرنا. مشرف نے کہا تھا اٹس اے شیم ڈیموکریسی, اور 7 پوائنٹ ایجنڈا, ڈیولوشن, اور سارا کچھ. وائی ڈیڈ ہی ٹیک اے یو ٹرن فرام دیٹ اینڈ پٹ ہمسیلف؟ جنرل مشرف کی جو پرسنالٹی تھی, وہ خود بیٹھتا تھا سامنے, وہ تمام کی تمام دنیا کا جرنلسٹ سامنے بیٹھتا تھا, اور ان کو خود بتاتے تھے کہ اس طرح ہے, پوچھو سوال جو بھی پوچھنا ہے, اور جواب دے کے وہاں پہ ثابت کرتے تھے. آپ کے خیال میں یہاں پہ یہ کام عاصم منیر کر سکتا ہے؟ آپ عاصم منیر کا اور مشرف کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو کوئی مقابلہ بنتا تو نہیں ہے سر. بنتا اس طرح ہے کہ both carried the order of the international establishment. مشرف نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس نے کہا 9/11 ٹھیک ہے, اٹس آل اوور. اور پھر بعد میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مشرف کے ساتھ وہ کیا جو پینوشے کے ساتھ کیا. ضیاء الحق کے کیس میں تو اپنا امبیسڈر بھی برباد کیا, ٹھیک ہے نا جی. منیر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, انڈر ہینڈ ڈیلز چل رہی ہیں. منیر ڈزنٹ ہیو ٹو اوورٹلی کم آؤٹ. مشرف کے کیس میں میدان ذرا زیادہ ریسیپٹیو تھا, اور مشرف مکے شکے دکھا کے, حالانکہ اس کے مکے ور ناٹ ٹیکن انٹو گڈ اسٹریم ایون 4-5 سال کے. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ 4-5 سال کے لیے صرف چلا. ایک تھاٹ یہ ہے لوگوں میں ایک تھاٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو 15 مہینے سے پاکستان بلیڈ کر رہا ہے, کیا اسے کوئی ٹیکنوکریٹس کی انٹرم سیٹ اپ کو نہ دے دیا جائے تاکہ بچایا جائے ان سب سے؟ اس کے رکاوٹ آ رہی ہے, اس کی رکاوٹ آ رہی ہے پولیٹیکل ایکسیپٹنس, لیکن اس کو سپورٹ کر رہا ہے قاضی فائز ایسا. وہ کہتا ہے سر جی سانو لگاؤ, ہم اسے ایکسیپٹنس آپ کو ٹیکنوکریٹس کی دے دیں گے. جی میں آپ کو سر ایک بات بتا دوں کہ بہت بڑا انٹرنیشنل سرپرائز بھی آنے والا ہے.
ये जो समझ रहे हैं ना कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी कर सकती है, तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट क्या है, सिटिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और उन बाकी जो उनके सपोर्टर्स हैं वो। लेकिन सर यहाँ पे पावर सेंटर सिर्फ एक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके सपोर्टर सेंटर नहीं है, यहाँ पे बहुत से डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं और मीडिया वॉच डॉग्स और ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स भी हैं, जो आप चाहे जो मर्जी कर ले वो मैटर जरूर करते हैं। अब सर वो लोग वहां एक डेवलपमेंट, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मैं खबरें सुन रहा हूं, जो बड़ी ग्रैंड किस्म की इंटरनेशनल डेवलपमेंट आने वाली है, जो इंटरनेशनल पावर सेंटर्स को हिलाएगी और झंझोड़ेगी। और यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में तो पब्लिक प्रेशर मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जिस मुल्क में आप बैठे हुए और जहां मैं बैठा हुआ हूं, वहां पे पब्लिक प्रेशर जो है वो पावर सेंटर्स को हिला देता है, बिल्कुल हिला देता है। ये मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, आप बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदाजे गलत हैं इन केस ऑफ नहीं, ये मेरा पाकिस्तान। अंदाजा नहीं है सुने सर, ये मेरी सुने इंफॉर्मेशन है, नहीं नहीं ये मेरी आपकी इंफॉर्मेशन है। आपकी नहीं, इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेशन ठीक है। क्योंकि सर अंदाजा मेरे नॉलेज में कुछ अंदाजा ऐसी डेवलपमेंट्स सर हैं। जी सर सर। अंदाजा मैं कह रहा हूँ, इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आप उसको गलत वे कर रहे हैं। देखें, मैं इधर बैठा हूँ यूएस में, इंसिडेंटली आई एम कनेक्टेड, आई एम अ रिपब्लिकन, बहुत सारे लोगों के साथ मैं इधर देखता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। इंटरनेशनल जो ये ह्यूमन राइट्स या ये जो फसाड डेमोक्रेसी का क्रिएट किया हुआ है, ये रिलेटेड है टू लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। इस वक्त जो इंटरनेशनल अपहीवल हो रहा है इस फसाड को खत्म करने का, एंड प्लेयर्स इन द फील्ड आर जिन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं करवाई, डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क, उस जैसे प्लेयर्स आ गए हैं। लेकिन तब भी, आज भी अगर यूएस में वोटिंग हो कि यूक्रेन में जंग नहीं होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, अमेरिका को वार थिएटर्स नहीं खोलने चाहिए, ये पैसा नहीं जाया करना चाहिए, बाइडेन विल विन। मसला तो ये है इधर से, बाइडेन विल विन अनलेस ट्रम्प टेक्स ओवर, रिपब्लिकन्स टेक ओवर, दे डू नॉट मैटर। सर किधर है ह्यूमन राइट्स में? मैंने तो कल सवाल किया था, एक नोवा स्कॉचिया से खातून थी, वो मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने कहा मैडम मुझे एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बता दें जिसने इन 15 महीने में अपने हेड ऑफिस के लिए कोई एसओएस डॉक्यूमेंट रिलीज किया हो। मेरी विसातत से आज मैं और आप है, कोई बता दे। सर पाकिस्तान हिंदुस्तान को छोड़े, साउथ एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया बोली है मेरे लिए, हम जो भी डिफरेंट को है, अल जजीरा ने भी उसको कोट किया अभी, वो बोले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन बोली है, पाकिस्तान नहीं बोल सकते, किधर बोलेंगे, छुपे जाएंगे, मारे जाएंगे। इंडिया ने सर एमनेस्टी का दफ्तर बंद कर दिया, उसी तरह ये भी बंद कर देंगे सर। इनका तो है ही तरीका वारदात ही है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो उसको ना होने के बराबर है, उनकी औकात जो है वो हमने देख ही ली है क्या है और क्या नहीं है, उनको छोड़े आप सर। देखिए सर पैसा जा रहा है, मैं भी क्योंकि ह्यूमन राइट्स में बहुत एक्टिव था, विद आसमा जहींगी, खितरान एंड जाफरी में मैं काम करता था, इफेक्ट ऑफ दैट, जहाँ पैसा नहीं लिया जाता बाहर से। देखें, आपकी फंडिंग दो बेसिस पे होती है, जो इंटरनेशनल फंडिंग ह्यूमन राइट में होती है। एक होती है एक इज्म कैरी करना, जो लिबरल कैपिटल डेमोक्रेटिक सिस्टम एक इज्म है जिसको जरूर चलाना है, बैलेंस वे आउट करना है कि कितना है, वर्सेस कॉमनिज्म उन्होंने नहीं आन देना। ठीक है, एक ये चीज होती है जो देखी जाती है कि पब्लिक परसेप्शन कैसा। मारे ये दरअसल आदिल साहब जिस चीज से गए हैं वो इस चीज से मारे गए हैं कि सोशल मीडिया ने पट्टा उठा दिया है, स्पेशली इलॉन मस्क ने मसला बना दिया है। अब मैं दो एग्जांपल्स आपको देता हूं कि किस तरह ये ह्यूमन राइट्स बॉडीज जीरो है। फर्स्ट एग्जाम्पल भी अगले काबू कर गए, आप कह रहे हैं सुनो ना, और सुनो तो सही सर जी। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ केविन मैकार्टी स्पीकर का, पुलिंग आउट राशिदा तलैब फ्रॉम द कमेटीज। अच्छा जी, फाइन, पहले इल्हान उमर को किया, वो तो खैर कोई ना उसकी स्टैंडिंग थी, कोई नहीं लड़ा। राशिदा तलैब एक ऐसी खातून थी जो इन द हाउस रोती भी थी फलस्तीनियों के लिए, वो कहती थी। तो you know what a note has gone to Rashida Tlaib and how he has been silenced by Republicans and no less than Kevin McCarthy. उसने कहा mind it, madam, mind it. Israel is our ally. You have no right to talk about these things. If you are in a Congress, Speaker, this is our red line.
देखे ना, उन्होंने तो इधर एक वो जो हिटलर वाला वो क्रिएट किया हुआ है जाली, ठीक है, वो उसको उन्होंने मजार बना के बचाया हुआ है वॉशिंगटन में करके, ठीक है। वन थिंग, सेकंड ऑफ राना यस्टरडे शी टोल्ड मी, वो ये शहबाज गिल वाली ऑटवा में थी भी, तो वो कहती थी जी हमारे हैंड्स अप है। मेरी तो कनाडा में जो सीट है पब्लिक, वो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। अच्छा, पूछा गया जी कि मैडम, मैंने स्पेस पे थे हम, मैंने कहा मैडम वो क्या रीजन था, उन्होंने टिकट क्यों नहीं? कहते उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, आप इसराइल को नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि मैडम आप पाकिस्तान का करें। इट सेड डिड यू मीट ट्रूडो? सारी कनाडा को कंट्रोल कर रहा है ट्रूडो और उसका सिख पार्टनर, जो पार्टीबाजी है। इस वक्त यूएस इंडिया अलायंस चल रही है, दूसरी तरफ रशिया चाइना है, ठीक है जी। ये बातें छोटी है, इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इररेलेवेंट हो गई। नहीं सर, ये मैं नहीं तो मानता ये, मैं आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज सर ये अगर इररेलेवेंट होती तो अभी तक जिस तरह का काम जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है या ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत फिर भी जो है इनको ख्याल करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल ही ख्याल सिरे से ना करते। मार के इमरान खान को अगर इररेलेवेंट होती तो इमरान खान को अब तक मार के जो है वो दबा चुके होते, भुट्टो की तरह फांसी लगा चुके होते सर। इसलिए ये तो मैं बिल्कुल इसको किसी सूरत भी जो है वो देखिए, ग्राउंड मैंने लेवल इररेलेवेंट, है बातचीत आपकी आदिल सर। साहब, आदिल मुझे साहब सर, मैंने, हाँ जी मुझे जी, ये बताएं सर, मुझे ये बताएं सर कि एफबीआई क्या करने आई थी आपके पास? वो वही क्योंकि उसी उसमें पे से मैं आ रहा हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत डरे हुए हैं सर। वो उनको डराया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज को सर? देखें, इसी पे मैं आ रहा था, यही मैं बात कर रहा था। एफबीआई से मेरे वैसे पहले भी लिंक रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिस्ट हैं डिस्टेंट विजनिंग पे। और ये जो एफबीआई की टीम एंगेज हुई मेरे साथ पहले फोन पे, ये बड़े ओपनली एंगेज हुए। एफबीआई इस तरह नहीं ऑपरेट करती है, उसका काम होता है अननोन नंबर से आना, फिर वो बेकायदा आपको उठाते हैं, फाइल बन जाती है आपकी। दिस इज इनफॉर्मली दे वर डूइंग। दोनों दफा मैंने उनको ट्विटर पे नंगा किया, फोन पे भी नंबर दे के। दे केप्ट क्वाइट। डेविड वाज अ बिट अपसेट एट दैट डे। उसने कहा आई एम द मैन हु कॉल्ड यू, ओके, एंड द प्रॉब्लम्स आर वेरी सीरियस रिगार्डिंग योर सिक्योरिटी। मैं कहा अबाउट माय सिक्योरिटी और समवन अदर सिक्योरिटी? और कहता है लेट्स हैव अ टॉक ऑन दैट, एंड देयर इज समथिंग व्हिच वेंट रॉन्ग ऑन मे 9, and regarding that we discussed. और मैंने कहा what I have to do with May 9 and the stuff। तो मैंने बजाय इसके कि वो करते, मैंने कहा लोग, मैंने अपने मोबाइल से खोला एनएमसी टीवी, मुझे पता है इनके पास सब कुछ है। these are my vlogs, this is my appearances। तो कहता है कि will you tell you me कि ये इनका टोन क्या है इन vlogs का? मैं कहा it is spiritual sometimes, because I am the man who believe दैट स्पिरिचुअलिटी आपकी प्रैक्टिकल जो मटेरियल लाइफ है उसको डोमिनेट करती है, जिस वजह से मैं एफबीआई को हेल्प भी डिस्टेंस विजनिंग में करता हूँ। लाइक एफबीआई पूछती है फलां जगह किसी शहर में हम 3-4 बंदे होते हैं, वो बैठा है उधर, आपके ख्याल में कहाँ लोकेशन है, क्या है? तो कई मेरे साथ औरतें होती थी, वो तो एग्जैक्ट बता देती थी कि इस वक्त वो फलां जगह घर में खाना खा रहे हैं। यू सी, तो मैं इस हद तक दे नो कि ये सिस्टम कैसे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक पोजीशन दी हुई है एफबीआई ने। बल्कि मार्क माय वर्ड्स, मैं इधर सब व्यूअर्स को बता रहा हूं, अगर ट्रंप वगैरह आ गए एफबीआई विल बी पैक्ड अप, फुल स्टॉप। ये सारा ड्रामा लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम का ये अपने आखिरी सांसों में है। नहीं वो सर, इनको आने पता देगा ही कि ट्रम्प को? कोई ट्रम्प को मासवा इसके कि लोग कहते हैं कि ट्रम्प हमेशा बाउंस बैक कर जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सर जो डिसेंटिस आ जाए, डिसेंटिस ने तो उससे भी ज्यादा जो केविन मैकार्टी ने कहा है एफबीआई टू बी पैक्ड अप। केविन मैकार्टी इज देयर फॉर अनदर 4 इयर्स, स्पीकर ऑफ द कांग्रेस। देखें, वो तो ये अमेरिका में काम हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। ये मैक्रॉन की तरह वो वन फाइन मॉर्निंग अपने ऑफिस में आया एंड he pushed the bells, he made a call and he said okay, from today college is sealed, closed। लोगों हॉस्टल में थे बेचारे सारे, उन्होंने कहा यार कॉलेज बंद कर अरे दिया। पाकिस्तान में आईएसआई कौन क्लोज करेगा? आईएसआई आईएसआई को इंटरनल विंग, आईएसआई पॉलिटिकल विंग कौन क्लोज करेगा? इमरान खान तो नहीं कर सकता, अगर वो पूरी मेजोरिटी से भी आ जाए।
یہ اپنے کیوں کوئی نہیں کر سکتا نیچرل سر؟ اب کی بار کیوں نہیں کر سکتا سر؟ نہیں کر سکتا سر جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح لحاظی طبیعت سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. میرے جیسا بندہ ہوتا ہے وہ ڈے ون پہ کہتا ہے. دیکھیں بے نظیر نے 94 میں میرے ریلیٹیو تھے جنرل کلو، اور اس نے کہا جی کہ جنرل کلو نیور میرڈ، بڑے فیمس ڈیکوریٹڈ آفیسر تھے. تو وہ اس نے آئی ایس آئی کہا کا ایک ہوتا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئی لگا سر، ان کی بات کر رہے ہیں وہی آپ؟ جی جی اس نے اور انہی کہا کے دور میں سر جو خالستان موومنٹ کی جو انڈر کور ایجنٹس ہیں، ان کے تمام لیک سو کالڈ مبینہ طور کے اوپر ان کے نام لیک کیے گئے راجیو گاندھی کو. دیکھیں کس نے کروائے؟ بے نظیر نے. بے نظیر نے اس کو آئی ایس آئی کا ہیڈ لگایا. سیکنڈ، آئی ایس آئی کا ہیڈ دیکھیں میں آپ کو اگر جہاں بے تک نظیر آئی ایس آئی کے ہیڈ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل لگا سکتی ہے تو کیا عمران خان آئی ایس آئی کا ہیڈ ایک سیولین نہیں لگا سکتے؟ بالکل بھی نہیں. نواز شریف نے فواد حسن فواد کو لگانے کی کوشش کی تھی. رحیل شریف نے ایسی طبیعت ٹھیک کی اس نے کہا آگے سے فواد حسن فواد کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھا کرے گا. جناب آپ آگے چلیں نا، آپ کلو سے آگے چلیں. نواز شریف آتا ہے وہ اپنا آئی ایس آئی چیف لے آتا ہے. جنرل کلو اس کو نے سر ورسز آپ کے رشتہ داران کو ضرورت کیا پڑی تھی اپنے متھے اتنا بڑا لینے کی، ظلم لینے کی، اور آج دن تک جو ہے وہ سکھ قوم گلا کرتی ہے سر؟ جنرل کلو کے بہت سارے ایشوز تھے. جو بندہ کرونک بیچلر ہو نا اس کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو جنرل کلو واز نیور لائکڈ ان فیملی آلسو. اپنا اس کا ایک لائف تھی، اسٹائل تھی، اینڈ ہی گاٹ کیریڈ اوے بائی بے نظیر کرسما. حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں. اور جنرل واز نیور لائکڈ ان ملٹری آلسو. لائک اس طرح کے قصے ہوتے تھے کہ جنرل صاحب خود گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی آگے خاتون بیٹھی ہے، اپنی جی او سی جب تھے آفیشل گاڑیاں. تو وہ اس سٹینڈرڈ اس بار سے انہوں نے وہ بار توڑ دی تھی اخلاقیات کی، سیاسیات کی. ڈیو ٹو وچ بے نظیر پکڈ ہر اپ. دوسرا بندہ بڑا خوفناک تھا، بٹ صاحب دیکھیں عمران نواز شریف نے جو لگایا. میں آپ کو بتاؤں، یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ بریگیڈیئر اعجاز، میں اور ہمایوں اختر ہم پولو گراؤنڈ میں واک کر رہے تھے. اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی، ایک دن پہلے جنرل طارق کو فائر کیا تھا مشرف نے، کوئٹہ کے کور کمانڈر کو. جنرل طارق پرویز. اور یہ بہت اپسٹ تھا نواز شریف. ہمیں پتا تھا کہ یہ کارگل کمیٹی سے بھی اپسٹ ہے. ٹھیک ہے، کارگل سے ان دونوں کے تعلقات بڑے خراب ہو گئے تھے. یہ امریکہ آیا، اس نے کہا کہ یہ اس نے کیا کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی. پھر اس نے کہا میں اپنے جنرل آئی ایس آئی تو یہ چلا ہی رہا تھا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ نواز شریف صاحب سے بہت، نواز شریف نہیں تو نہیں، لیکن شہباز شریف سے آپ بہت زیادہ کلوز رہے ہیں ہمیشہ سے، یس وہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، اور ابھی وزیر اعظم بھی وہی لگا ہوا ہے سر، اور مجھے بالکل وہ پسند نہیں ہے فرینکلی ٹو بی آنےسٹ. لیکن بالکل مجھے آپ ٹھیک. یہ بتائیں، مجھے آپ کا رائٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں، میرا رائٹ ہے بات کرنا. مجھے آپ یہ سر بتائیں کہ عمران خان آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ختم کر سکتا، تو کیا نواز شریف ختم کر سکتا ہے؟ شہباز سے تو یہ سوال کرنا ہی فضول ہے نا وہ سر. تو کرے گا ہی، وہ تو کرے گا ہی نہیں. اس کے جب فائدے میں یارا میری بات تو سنیں کہ ایک جی ایچ کیو کی طرح ایک بریگیڈیئر اعجاز ہوتا ہے. 2 دن پہلے بریگیڈیئر اعجاز میں اور شہباز شریف کٹھے بیٹھتے ہیں یہ عابد باکسر کی پھانسی کے لیے. پھانسی نہیں کہ مطلب اب اس کو ٹانگنا ہے. میں نے لیڈ دی تھی کہ کدھر اس نے میرا گند کیا، تو یہ سیف اس کا ڈپارچر تھا. انسٹیڈ آف شہباز شریف گیٹنگ embarrassed on extrajudicial killing، اسی کے کال پہ ہوئے تھے. بریگیڈیئر اعجاز بڑا خوش تھا. میں آپ کو 5 بجے واک ٹائم بتا رہا ہوں. ہمایوں اختر، میں جیدی ہم جاوید کہتے ہوتے تھے، جاوید وہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل بنا ہے، ہم واک کر رہے تھے پولو گراؤنڈ میں. تو بڑا اچھا ماحول تھا. ہم نے اس سے پہلے راؤنڈ میں جنرل طارق کا کیا، بریگیڈیئر اعجاز ہے، he is کناسا، he remain، وہ بالکل چپ رہا. کال آتی ہے بریگیڈیئر اعجاز کو. اندازہ لگائیں کہ ٹل دی اینڈ جانسن جی ایچ کیو وزنٹ ان دا لوپ، ہے ہی نہیں تھی. کال آتی ہے کہ کو ہو گیا ہے. وہ بلکہ ہمیں بتانے والا تھا کہ سر جی وہ جنرل پپ شپ لگ گئے نہیں، اس کا باس لگ رہا تھا نا. بٹ واز ڈی جی آئی ایس آئی، وہ چیف لگ رہا تھا. جی ایچ کیو اڑ گیا کہ جی ساڈا چیف سی جی ایس اڑ گیا. اس نے کہا یار وہ بچارا سری لنکا بیٹھا ہے اور تم کیسے بنو گے، ہم دیکھتے ہیں.
फर्स्ट टाइम जीएचक्यू केम टू एक्शन, अदरवाइज स्पाई विंग्स चीफ को उतारती थी हमेशा। या अयूब खान के केस में भी, या के केस में भी, मुशर्रफ के केस में भी, जिया के केस में, तो आप देख लें कि किस तरह असलम बेग डिडंट सिट ऑन दैट प्लेन। तो ये स्पाई विंग सारा करती होती थी। मेरे लिए बड़ी हैरानगी थी, हमारे लिए। मैं वो 1-2 घंटे अगले बताता हूँ। ये हमसे चला गया तो जेडी के फोन पे कॉल आई कि यार कू हो गया है, तो हुमायूं अख्तर को भी कॉल आई कि कू हो गया है। दोनों छोड़ के चले गए। मैं सोचा कि यार क्यों ना देखें, हम पीटीवी स्टेशन चले जाते हैं अगर कू हो गया है। मैं पीटीवी स्टेशन चला गया, उधर मुझे ब्रिगेडियर मुअद्दत मिल गया। उसकी बीवी शादिया सिकंदर रात को प्राइम टाइम खबरनामे पे आती थी। तो ब्रिगेडियर बहुत मुअद्दत मुशर्रफ का सेक्रेटरिस्ट भी था, वो बहुत जबरदस्त ऑफिसर था। वो बेचारा बड़ा परेशान, अंदर कॉल कर रहा है, अंदर से भी दरवाजे बंद है, बार बार कह रहा है इस दफा फौज को जूतियां पड़ेंगी। यार ये हर दफा मुंह उठा के आ जाते हैं। मैं कहा मुद्दत यार, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं लीगल, बात क्या करते हैं तू, बड़ा यहीं पे सर, यहीं पे सर इमरान खान के निकालने पे मिठाइयां बांटी गई थी क्या आपके ख्याल में, या पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम निकल आई थी? देखें वही चीज, ये आप मेरी बात ही कर रहे हैं ना, मुझे प्रूफ, आप ट्रू प्रूफ कर रहे हैं ना, कि देखें नवाज शरीफ के निकलने पे पीपल वर हैप्पी कि यार इसने बड़ा गंद किया हुआ है, दे सपोर्टेड आर्मी। मुद्दत कह रहा था कि यार की हर बारी आ जाते ने। मुद्दत रिएक्टिव था बिकॉज ऑफ हैविंग सर्व्ड इन आर्मी एंड अ ग्लोरिफाइड सेक्रेटरिस्ट। कॉर्नर बड़ा होता था बार बार, और 2-3 दफा इसे निकालने की भी कोशिश की गई। ये विद हिज कनेक्शंस टू मुशर्रफ बचा रहा है। तो मुद्दत बड़ा अपसेट था। मैंने कहा, कहता है यार ये देख रहा वाइफ को उधर से निकालना। मैं कहा घर आ गया तो मैंने सोचा कि देखो यार, मैंने जब घर आके रिफ्लेक्ट बैक किया कि यार ब्रिगेडियर एजाज जो 2 दिन पहले हमारे साथ बैठा था, आईएसआई का स्ट्रॉन्गेस्ट लाहौर का सर्किट का हेड, और वो सारे काम नवाज शरीफ, एक ट्रायो था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ब्रिगेडियर एजाज का कंट्रोलिंग पंजाब। ये बताते थे आज इसको कत्ल करना है, आज इसको उठाना है, आज इस तरह पैसे इकट्ठे करने हैं। तो जनाब साहब इस तरह वो सारा शो डाउन हुआ। मैं फिर आपको कहूंगा। अच्छा सर, मैं सिर्फ एक बात बताऊं सर, मेरा कमेंट है, मेरी जाती राय के मुताबिक अगर मौजूदा पाकिस्तान की लीडरशिप में वाकई कोई आईएसआई को नफ डाल के आईएसआई पॉलिटिकल विंग खत्म कर सकता है तो इमरान खान के अलावा वो बंदा बहरहाल कोई भी नहीं है। लेकिन सर हम ऑलरेडी अपना टाइम से जो है वो 2 मिनट ऊपर चले गए। मैं आखिरी सवाल आपके साथ करूंगा। आसिम मुनीर ने मेरे जराये के मुताबिक ऑर्डर दिया है डीजी आईएसआई को कि हर सूरत में, हर हाल में, हर कीमत के ऊपर, मैंने ट्वीट भी की है, जुडिशरी को कंट्रोल में रखा जाए और बार कौंसल्स को काबू में रखा जाए। आपके ख्याल में सर क्या ये मुमकिन हो पाएगा, या हो तो चुका है? जुडिशरी तो नजर आ रही है कि न 3 न 13 के अंदर है, लेकिन बार कौंसल्स आपके ख्याल के अंदर काबू आ गई हैं या काबू हो जाएंगी? सर वकला भी बातचीत तो वकला बहुत उठ के कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा और क्या वकला तहरीक चलेगी? इसके ऊपर मुझे फाइनल कमेंट चाहिए आपके साथ। बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट स्मैश उसने कर दिया हुआ है। He has got all the cards emerging. इस वक्त let me my last final conclusion comment is this कि इस वक्त इमरान खान बिल्कुल कॉर्नर करके खड़ा किया हुआ है कि अगर देख, हम अगर तुझे अरेस्ट कर देंगे, तेरा ट्रायल शुरू करेंगे, काजी फाइज ऐसा को, और उनको यही है कि अवाम रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, दे विल नॉट रिएक्ट एंड वी आर इन कंट्रोल। हमने 1 महीने में जितनी ज्यादतियां की, तो उसको हटाते हुए भी यही ख्याल था, इनको इमरान खान को निकालते हुए भी यही ख्याल था कि अवाम रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो किया ना उन्होंने। इस दफा भी बेशक उनका ख्याल हो हाउ थिंग्स मूव ऑन, दे विल डू इट अनलेस इमरान कम्स इन द डायलॉग। आई टेल यू, कल या परसों ये तक जाना है सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट विल गिव डिसीजन। नाउ वो ये करेगी, वो रिजर्व रखेगी वो डिसीजन भी शाम तक, और नोटिस इशू करेगी प्राइम मिनिस्टर को और इन लोगों को कंटेम्प्ट के। तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान 2 चीजों से कवर हो सकेगा, आइदर इमरजेंसी और मार्शल लॉ।
سر اکتوبر میں الیکشن ہے، یہ تو بات ہے، اور تو پھر اس کا مطلب ہے ڈائلاگ پہ عمران خان آ گیا. ینگ لائرز کہتے ہیں کہ ساڑے پیو نو بھی قابو نہیں، ساڑا پیو بھی سانو قابو نہیں کر سکتا. تو ہمیں تو امید لائر سے ہے نہیں، تو پھر لائرز بن کس لیے رہے ہیں؟ آج مجھے ایک ینگ لڑکا لائر مل گیا یہاں یو کے میں، پاکستان سے آیا ہوا ہے، سیلفی شہزادے نے لی میرے ساتھ. وہ بات مجھے ان کی جو سمجھ آتی ہے کر کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لڑکے سر، وہ کہتے ہیں دیکھو اٹ از اے کوسچن آف کریڈیبلٹی آف دا جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشل سسٹم. پیپل ول اسٹاپ گوئنگ ٹو دا لائر. سر لوگ نہیں جائیں گے اور اسٹاپ گوئنگ ٹو دا ججز اگر یہ یہاں پہ اگر یہ لوگ پہلے جاتے ہیں. 20 سال پہلے میرا چاچا کہتا تھا نہیں جج کرنا، وکیل نہیں کرنا، جج کرنا. ایمی ایک چوٹو جو ہوتے رکھ دیں گے، پیش پوچھ کرے گا. کمال ہے. واٹ واز دا بیسٹ اباؤٹ دس؟ یہ جو بڑا اطر میں نے لا یا آفریدی، اور یہ ایک بینچ ہوتا تھا، میں ان کے خلاف ہمیشہ پچ رہتا تھا. پہلے میں اسلام آباد اپنا بنانے لگا تھا دفتر بینگ ان کے ساتھ، پھر میں لاہور سے یا آفریدی اینڈ شاہ تینوں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں. یہ ٹاؤٹی سپریم کورٹ میں چلتی ہے. 80% آف لائرز ہیز ایکسپٹڈ کہ ٹاؤٹی دا ہی کام چلے گا. دے نو کوئی ایک لائر ان میں کوورنٹ ہو کے چلیں جی میں آج ہارٹ ٹاک سے یہ آپ کہتا ہوں، کل ہارٹ ٹاک پہ میں آپ کے ساتھ یہ جب بھی آؤں گا میرے پاس پاور آف ٹرنی ریڈی ہے. کتنے لائرز ول ایگری فار اے کوورنٹو فائلنگ اے کوورنٹو؟ وہ ہائی کورٹس میں ہوتی ہے اگینسٹ عاصم علی. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. چلے سر کل ہارٹ ٹاک دوبارہ کر لیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پیپل ول ہیو دا لاسٹ لاف. سر یہ تاریخ نے یہ چیز دیکھی ہے، لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا شہنشاہ سمجھتا ہے، جو تکبر ذہن میں بھر کے چلتا ہے، وہ آخر میں منہ کی گرتا ہے. اور ہم نے یہ اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا ہے سر، کہ آخر کار جو ہے وہ تکبر کا منہ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہی ہوتا ہے. سر میں ادھر کریکٹ کر دوں، always in the history truth had the last laugh, not people. Naturally, sir. People. By people, I mean the silent majority who stands with the truth. Yeah. One is truth always have the last laugh. Second is یہ stage now میں ہو رہا ہے with many players، یہ ایوالو ہوتا جائے گا. یہ عمران خان اتنی تیزی سے سین سے باہر ہو جائے گا اگر انہوں نے کر دیا. پتہ آپ بھول جائیں گے عمران خان کو. وہ سانوں کی جی 15 مہینے ہو گئے $300 پہ. میرے جیسے بندہ جو اسپرچولیسٹ ہے اس کو خام کا ہی ہیڈ ٹھوک دیا. ایف بی آئی آ رہی ہے، میرے بیٹا ابھی تک کہتا ہے کہ ڈیڈ ہم نے ڈیمیجز میں کہتا ہے یہ ان کی پڑی ہے ہماری جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں صرف سر، اگر ہمارے ملک کے اندر نہ اگر کوئی ادارے واقعی ہوتے نا، اگر اتنی بدماشی فوج اور جرنیل نہ کر رہے ہوتے اور ہمارے ملک کے اداروں کی یہ حالت نہیں ہوتی جو یہاں پہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، اگر ہماری جوڈیشری دنیا کی آخری جوڈیشری کے اندر نہ ہوتی، اور اگر فوج کہتی ہے ہم دنیا کے ٹاپ 10 میں، تو کرپٹ ترین ادارہ بھی پاکستان کا اس وقت فوج ہے. یہ بھی بات آپ کو فرگیٹ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے یہ بات بھی. اگر ہمارے ملک کے اداروں کی کوئی عزت وقت ہوتی تو کسی کے باپ کی جرت نہیں تھی کہ پاکستان سے باہر آ کے ہمارے اوپر جو ہے کوئی بات چیت کر سکتا. مسئلہ سارے کا سارا یہ ہے. ٹھیک ہے نا سر، بات یہی ہے. مروایا دیکھیں میں عادل کنکلوڈنگ ریمارک جوڈیشری پہ بھی دے دوں. ایک جوڈیشری ان کو ملٹری کو یا ڈیپ سٹیٹ کو پٹا ڈال سکتی تھی. ایک میچ پڑا تھا 54 میں جب خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تھی، مولوی تمیز الدین رکشے میں برقع پہن کے، کراچی میں تب ہوتا تھا کیپٹل، وہ برقع پہن کے چلا گیا. جسٹس منیر کے پاس کیس آیا. دیٹ واز the defining moment in Pakistan's history. And Skelton, آسٹرین ایک تھنکر، لائر، لیگل مائنڈ، اس نے کہا جی نہیں، کچھ سچویشنز ایسی ہے جہاں آپ کو ایکسیپٹ کرنا، بیلنس آف کنوینئنس پہ وہ چلے گئے، ایکویٹی پہ آ گئے. ایک بولتے ہیں ڈیسیجن اسٹرکٹ ان لا، انڈر لا. ایک ڈیسیجن جب ایکویٹی اور بیلنس پہ جاتا ہے پھر وہ ڈیبیٹ ہوتا ہے. تو سم ہاؤ سب نے کہا جی نہیں. جیسے ایک دفعہ الیکشن جو ہے وہ کال ہوئے تھے تو نہیں، بلکہ اسمبلی ریسٹور کر دی تھی نواز شریف کی ایک وہ جسٹس، وہ چھوٹے جج نے، چیف جسٹس نے. تو وہ جناب انہوں نے کہا جی آج کل عمران خان اگر لانگ مارچ کی کال دے دیتے ہیں تو آپ کے خیال کے اندر لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا کامیاب؟ لوگ ڈرے میں رہیں گے، سہمے رہیں گے، یا لوگ باہر نکلیں گے آپ کے خیال میں؟ عمران خان کو پتہ ہے کہ کامیاب نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں دے گا. باتیں
बहरहाल सर मेरे ख्याल के अंदर जो है, जब तक पाकिस्तानी, आप भी यही कहेंगे कि पाकिस्तानी कौम की गैरत जब तक नहीं जागेगी बजाते खुद, और जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपना एहतजाज का जमहूरी हक जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, पहली बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान के इदारों की जब तक गैरत नहीं जागेगी और वो अपनी ग्लोबल रैंकिंग्स जो है वो हकीकी मानों में ठीक नहीं करेंगे, चाहे फौज भी टॉप 10 में अगर आप कहते हो तो बहुत बड़ी बात है प्रोफेशनली, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जवानों और शोहदा की कुर्बानी की वजह से वो जगह है और उसका मिसयूज किया जा रहा है टॉप ब्रास की तरफ से। और करप्ट तरीन भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इदारा इस वक्त फौज हो गया, जो किसी जमाने में पुलिस और होती थी, पंजाब पुलिस को हम कहते थे, या हम कहते थे जनाब के पटवारियों को कहते थे। तो जो पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाने का ख्वाब जो देखा गया था, वो ख्वाब जो है पूरा होता हुआ यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है। और बहरहाल इस सिलसिले को हमें आगे तो जमने चाहना है, लेकिन अगर आप तब्दीली चाहते हैं, अगर आप आजादी चाहते हैं, तो आपको आजादी आगे बढ़ के खुद छीननी पड़ेगी, प्लेट में रख के बुस्कट के तौर के ऊपर नहीं मिलेगी। और उसको छीनने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अपना जमहूरी एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का जो हक है वो इस्तेमाल करना है, और कोई तरीका नहीं है। उसके अलावा आप जो मर्जी करें। मैं तो सलाम करता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जिन लोगों ने सब कुछ देख के, सब कुछ के बावजूद जो है वो अब भी अपनी कौम से इतनी मोहब्बत करते हैं और अपनी कौम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और तब्दीली अगर वाकई मुतवक्को है तो ओवरसीज पाकिस्तानी से मुतवक्को है, जिसको बैठ के पूरा पाकिस्तान खा रहा है और उनका हक भी मार रहा है। और जो ख्वाजा आसफ टाइप लोग जो है वो बातें भी जो करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, कोई हया भी नहीं है। वैसे यार उसका तो कुछ करें राजा जी, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग जो उसने देखें कितने, इसका मतलब देयर इज अ रूम अवेलेबल टू से दिस बकवासियात। मतलब उसकी बेटी टेक्सास में डांस कर रही है, शी इज आल्सो ओवरसीज, तो वो इधर आके ये बात कर रहा है। मतलब अगर वो किसी और की जुबान बोल रहा है ना सर, किसी और की जुबान बोल रहा है। आखिर में मेरा पैगाम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए खास तौर के ऊपर है, आपको डराने की कोशिश जो की जा रही है, धमकाने की जो कोशिश कर रही है, कोई डरने धमकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से इनकी जान निकली हुई है इस वक्त कि आप लोग चुप कर जाएं किसी तरह, ताकि इनकी बदमाशी पाकिस्तान के अंदर चल जाए। और आप लोगों के कहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जो आइंदा आने वाले दिनों की डेवलपमेंट है वो अभी मैं वक्त से पहले तो नहीं बता रहा, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को पूरे पाकिस्तान को पता चलेंगी ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से जो डेवलपमेंट हो रही है, बिलखसूस यहाँ पे लंदन से जो शुरू हो रही है, वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में सामने आएंगी। और वो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। और हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मैं तो ये कहता हूं कि मुझे इमरान खान के अलावा कोई एक लीडर दिखा दो जो वाकई जो है फॉलो करने के काबिल है, तो उसको फॉलो करेंगे, लेकिन है ही कोई नहीं। तो फिर बात यह है कि हमने तो फॉलो फिर इमरान खान को करना है और इमरान खान को सपोर्ट करना है, क्योंकि कौमें जो है वो लीडर के बगैर तो नहीं चल सकती हैं। और लीडर इस वक्त हमें इमरान खान के अलावा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है उसके पाए का लीडर, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। और स्टे काम एंड सपोर्ट इमरान खान। और जो डर गया वो मर गया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कलमा हक बुलंद रखें। अजीजा ने मुझे और नजर चौहान साहब को इजाजत दीजिए, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह जी। टिकटॉक फ्रेंड्स